سورۃ الفاتحہ سے، اور وہ انشاءاللہ ظہر کے بعد آج ہی میں بیان کر دوں گا۔ اب سورۃ البقرہ میں چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات ہے فضیلت سورت کی فضیلت۔ سورۃ بقرہ کے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء صنام وصنام القرآن البقرہ۔ ہر چیز کا ایک عمدہ حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا صنام، کوہان اور عمدہ حصہ وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں سورہ بقرہ کو استاد القرآن کہا گیا۔ استاد القرآن، استاد کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے۔ جس طرح خیمہ چاروں طرف سے محیط ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ تمام مضامین قرآنی کو محیط ہے۔ جتنے مضامین قرآن کے سب کو سورہ بقرہ محیط ہے، خیمے کی طرح۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل باطل لا یستطیعون القتل، جو اہل باطل لوگ ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کو امام ابن عربی اس نے احکام القرآن میں لکھا کہ فیہ الف امر و الف نہی۔ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہے اور 1000 نہی ہے۔ امر 1000 کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور 1000 سے روکا امر ہے اور نہیں ہے، 2000 احکام ہو گئے۔ 1000 امر اور 1000 نہیں، 2000 احکام۔ یہ احکام القرآن میں ابن عربی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ بہرحال یہ پہلی بات فضیلت پر آپ کو ابن ابی حاتم، ابن کثیر اور جامع البیان میں پوری تفصیل کے ساتھ احادیث مل جائیں گی، یہ بڑی بڑی تفسیروں میں۔ اب ان سب کی یہاں پر وضاحت مطلوب نہیں۔ دوسری بات سورۃ البقرہ کا وجہ تسمیہ، نام کیا ہے؟ نام کی وجہ تسمیہ تو قرآن کریم کی اکثر صورتیں از قبیلہ تسمیۃ الکل باسم الجز ہیں۔ تسمیۃ الکل باسم الجز، تسمیۃ الکل باسم الجز۔ تو آگے بقرہ کا واقعہ آ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بقرہ کا لفظ موجود ہے، اس بقرہ کے لفظ کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ تیسری بات سورہ بقرہ کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ سورۃ البقرہ کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو یہ ساری صورتوں میں چلے گا۔ ربط دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے اسمی اور ایک ربط ہوتا ہے معنوی۔ ربط اسمی کا مطلب ہے نام کو نام کے ساتھ ربط، اور ربط معنوی کا مطلب ہے
کہ مضامین کو مضامین کے ساتھ ربط، مضامین کے اعتبار سے ربط، تو ربط اسمی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سورۃ البقرہ میں جہاں سورہ فاتحہ میں کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے کہ نعبد کا بلا نعبد غیرک، اور سورہ بقرہ میں فرمایا جائے گا نعبد کا بلا نعبد البقرہ کما عبدت الجہود، ہم تیری عبادت کریں گے، گائے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے یہودیوں نے گائے کی پوجا کی، تو یہود گائے کی پوجا کرتے۔ اور آگے سورہ آل عمران میں آل عمران اس کی عیسائی پوجا کرتے، عمران کی اولاد کی عیسائی پوجا کرتے، تو آل عمران کے ساتھ بھی ربط لگ جائے گا کہ نعبدو کا بلا نعبدو آل عمران، یہ دونوں صورتوں کا ربط آ گیا۔ آگے انشاءاللہ بتائیں، آگے ربط ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو ربط اسمی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اور سورۃ آل عمران کا، ان دو کا بھی بتا رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین مطلب کیا ہے، نعبد کا بلا نعبد غیرک، اور سورہ بقرہ میں کہ نعبد کا بلا نعبد البقرہ کما عبدت الجہود، اور سورہ آل عمران میں فرمایا نعبد کا بلا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے عمران کے گھر والوں کی پوجا کی، ہم ان کی پوجا نہیں کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ جس طرح یہودیوں نے گائے کی پوجا کی، ہم گائے کے پجاری نہیں ہیں، ہم صرف تیری عبادت کریں گے، اور سورہ فاتحہ میں تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اور کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ ہے ربط اسمی۔ ربط معنوی متعدد ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ میں دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پر دعا تھی ثبات علی الہدایت کی، ثبات علی الہدایت کی، اور سورۃ البقرہ میں فرما دیا کہ پکے تب رہو گے کہ قرآن پڑھو گے اور قرآن مانو گے، اگر قرآن نہیں مانو گے تو پکے نہیں رہ سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دعا تھی کہ اللہم ثبتنا علی الہدایہ، اللہ ہمیں ہدایت پر پکا رکھ۔ اب سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اگر ہدایت پر پکا رہنا ہے تو ذالک الکتاب، پھر یہ کتاب آ گئی ہے، قرآن ہے، اور قرآن کو پڑھو، قرآن پر عمل کرو، پڑھتے رہو گے تو پکے رہو گے، اگر پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر وساوس کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ اگر قرآن آدمی نہ پڑھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ توحید سے پکا رہنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کے بغیر توحید پر آدمی پکا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مسئلے پہ پکا نہیں رہتا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس طالب علم نہ ہوں اور وقت اور چھٹیاں ہوں تو میں گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، اور پڑھاتا اس لیے ہوں کہ کہیں میں بھی کچا نہ ہو جاؤں۔ جب قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوں تو قرآن پڑھنے سے آدمی پکا ہوتا ہے، اور قرآن چھوڑنے سے جو ہی قرآن چھوڑ دیا وہ پھر مزاحم بنے گا اور پھر وساوس کا شکار ہوگا، اور پھر مسئلے میں پختگی نہیں ہوگی۔ مسئلے میں پختہ رہنے کے لیے قرآن ضروری ہے، اسی لیے
جو لوگ قرآن کے قریب نہیں لگتے وہ مسئلے میں کچے ہیں اور وہ پختہ نہیں ہوتے، وہ خود ہی شکوک و شبہات کا شکار ہے اور دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال ایک ربط یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تعبیر کچھ غلط بھی بیان کی جاتی ہے۔ تعبیر غلط یہ بیان کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ سورہ فاتحہ میں یہ تھا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، سورہ بقرہ میں فرما دیا گیا کہ یہ ہدایت آ گئی جی، لیکن اصل تعبیر یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اس میں تھا کہ ہمیں ہدایت پر پکا رکھ، ہمیں ہدایت پر پختگی نصیب کر اور استقامت دے۔ اب اسی کا جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ہدایت پر استقامت نصیب تب ہوگی کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب آ گئی، اس کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا۔ جہاں حصول ہدایت نہیں بلکہ استقامت علی الہدایت کی بات ہے، ایک ربط۔ دوسرا ربط جہاں پر سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا، لیکن جو میں نے آپ کو معنی بتایا وہاں پر جماعت ایک تھی، ذہن میں رہے گا۔ میں نے جو سورہ فاتحہ کا معنی کیا 3 جماعتیں تھی کہ ایک جماعت تھی؟ ایک جماعت تھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ایک ہی جماعت ہے جن پر انعام ہوا اور ان پہ غصہ نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے، جماعت ایک ہے۔ لیکن اشارہ نہیں کر رہا ہے، ہاں اشارہ نہیں کر رہا ہے کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن پر غضب ہوا ہے، کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ضال ہیں، اشارتاً یہ بات سمجھی جا رہی ہے۔ وہاں جماعت ایک کا ذکر ہے، یہ بات ذہن میں رہے، لیکن 3 جماعتوں کا ذکر کیوں کہتے ہیں کہ اشارہ ہوا ہے غیر المغضوب میں دوسری پارٹی کا اور الضالین میں تیسری پارٹی کا، وہ اشارہ تن سمجھی جا رہی ہے، ورنہ جماعت ایک ہی کا ذکر ہے کہ اس جماعت سے انعام ہوا اور ان پہ تیرا غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے، یہ جماعت ایک ہے۔ لیکن غیر المغضوب اور الضالین سے اشارتاً 2 جماعتیں اور نکل آئی، تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 جماعتوں کا ذکر تھا، 3 جماعتوں کا، جماعت ایک کا صراحتاً ذکر تھا اور 2 جماعتیں اشارتاً معلوم ہو رہی تھی، اسی سے پتہ چل رہی تھی۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 جماعتوں کا ذکر تھا، ورنہ پھر آپ کو یہ شک پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں پہلے تو ہم نے مانا یہ کیا اور اب مانا کیا ہو گیا، تو اس لیے یاد کر لو۔ اب آگے 3 جماعتوں کی تفصیل ہوگی، 3 جماعتوں کی تفصیل ہوگی۔ پہلی جماعت انعمت علیہم والی، جن پر انعام ہوا، وہ ھدی للمتقین، جہاں سے الذین یؤمنون بالغیب، جہاں سے ذکر ہے، اور دوسری جماعت المغضوب علیہم کی، ان الذین کفروا، اور تیسری جماعت الضالین کی، وہ من الناس من یقول۔ تو پہلے بھی 3 جماعتوں کا ذکر ہے اور آگے سورۃ البقرہ میں 3 جماعتوں کی تفصیل ہے۔ یہ ربط ہے امام رازی رحمہ اللہ کا، امام رازی نے کبیر میں یہ ربط بیان کیا، اور حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان کا ربط یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی مضمون ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اب سورۃ البقرہ میں اسی کی تفصیل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بالفاظ دیگر، یہ سمجھو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے،
اور سورۃ البقرہ بھی قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یہ دونوں خلاصے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ یہ اجمالی خلاصہ ہے اور سورۃ البقرہ یہ تفصیلی خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اجمالاً مضامین قرآن کو بیان کیا گیا اور سورۃ البقرہ میں پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری توضیح کے ساتھ مضامین قرآن کو بیان کیا گیا۔ اور آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی ایک مضمون بھی قرآن کا ایسا نہیں جو سورہ بقرہ میں بیان نہ ہوا ہو۔ سارے مضامین قرآن کے سورہ بقرہ میں بیان ہوئے اور ہوئے بھی پوری تفصیل کے ساتھ، پوری تفصیل توضیح وضاحت کے ساتھ ہوئے، ان میں کوئی اجمال نہیں۔ تو حضرت کا اس تعبیر کا خلاصہ یہ بنے گا کہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اجمالی، اور بقرہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے تفصیلی، بالتفصیل تمام مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ فاتحہ کی تفصیل بقرہ ہے اور فاتحہ مقدمۃ القرآن ہے، پورے قرآن کی تفصیل سورہ بقرہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فاتحہ میں آیا۔ اب سورۃ البقرہ میں اسی دعویٰ کو 3 دفعہ ذکر کیا گیا، سورۃ البقرہ میں 3 دفعہ آیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا دعویٰ سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ آئے گا۔ ایک مرتبہ قرآن پاک نکالو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، ہاں بھائی صفحہ نمبر 20، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، یہ پہلی دفعہ آیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ بقرہ میں 3 دفعہ دعویٰ آئے گا، یہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 20۔ آگے چلو، چلتے جاؤ، دوسری مرتبہ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، ہاں بھائی جلدی نکالیں، 47 صفحہ نمبر 47۔ اب پہلی جگہ پہ انگلی رکھنی ہے جہاں پر آپ نے صفحہ 20 نکالا، صفحہ 47 پر الہکم الہ واحد، فرمایا الہ تمہارا الہ ایک ہے، الہ تمہارا الہ ایک ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ دوسری مرتبہ آیا۔ اور تیسری مرتبہ آگے چلتے جائیں، وہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، صفحہ نمبر 71، صفحہ نمبر 71، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب اس بات کو سمجھو، سورۃ البقرہ میں دعوی توحید کو 3 مقام پہ ذکر کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے دعوی توحید کا اعادہ 2 بار ہے، ذکر 3 بار اور اعادہ 2 بار، ذکر 3 بار ہوگا، اعادہ 2 بار ہوگا۔ تو پہلے مقام پہ اعبدوا ربکم، دوسرا مقام الہکم الہ واحد، تیسرا مقام اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہ 3 مقام ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ 3 مقام پہ دعوی توحید کو ذکر کیوں کیا گیا، یہ تکرار کیوں ہے؟ سورہ بقرہ کے 3 مقام پہ مسئلہ توحید ذکر کیا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، مشرکین کی 2 قسمیں تھی، ایک مشرک تھے بڑے پکے تکڑے مشرک، صحیح پکے مشرک تھے، اور دوسرے مشرک تھے کچے۔ جو پکے مشرک تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان بزرگوں کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، یہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں اور یہ مشکلیں حل کر سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں۔ یہ پکے مشرکوں کا نظریہ تھا۔ اور جو کچے مشرک تھے وہ کہتے جی طاقتیں تو نہیں دی، لیکن ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ،
اللہ کے سامنے جب یہ بات کرتے ہیں اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے. طاقتیں تو انہیں نہیں دی لیکن اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے. یہ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ تھے کچے مشرک جو یہ کہتے تھے. اب اگلی بات سمجھو، پکے مشرک وہ شرک اعتقادی یعنی تصرف اور علم جن چیزوں میں مشرک تھے، اور نظر یہ جو کچے مشرک تھے یہ شفاعت قہری کا نظریہ رکھتے تھے. شفاعت قہریہ کا مطلب جس طرح کوئی محبوب محب سے بات منوا لیتا ہے. شفاعت قہریہ کے دو مفہوم ہیں. شفاعت قہریہ کا ایک یہ ہے کہ کوئی روب والا بڑا آدمی چھوٹے پر روب ڈال کے بات منوا لے، یہ بھی شفاعت قہریہ ہے. اور لیکن یہ اس شفاعت قہریہ کا دنیا میں کوئی مشرک قائل نہیں رہا، اور کسی کا یہ نظریہ نہیں کہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے ہماری بات کو اور ان کی بات کو موڑتا نہیں، ایسا نظریہ نہیں رہا. دوسری شفاعت قہریہ محبت والی ہے کہ جس طرح محبوب محب کی مرضی کے خلاف اس سے بات منوا دیتا ہے، اسی طرح یہ جو اللہ کے پیارے ہیں یہ بھی اللہ سے اللہ کی مرضی نہ بھی ہو لیکن یہ اگر پڑ جائیں پیچھے تو یہ کام کروا کے رہتے ہیں، یہ کام کروا دیتے ہیں. اس کو قیاس کرتے جیسے بیٹی اور بیٹا اولاد باپ سے ایک کام پر باپ کی مرضی نہیں لیکن اولاد اس کے پیچھے لگ گئی، بار بار باپ مجبور ہو گیا، کیا کریں اولاد ہے ان کو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کی مرضی پوری کر دی. بیوی خامند سے، بیوی تو ویسے بھی ہوم سیکٹری ہے، بیوی خامند سے، یہ گھر کی حکومت وہ خامند سے منوا دیتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر خامند بیوی سے ڈرتا ہو، کچھ تو ڈرتے ہیں، ہر خامند بیوی سے ڈرتا ہو، یہ نہیں. بعض خامند بیوی کی محبت کی وجہ سے اپنی مرضی بدلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوست ہیں، دوست ساتھی وہ منوا لیتے ہیں. تو مشرکین کا یہی نظریہ تھا کہ جس طرح دنیا میں اولاد باپ سے منوا لیتی ہے، باپ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر ایک کام کرنے پر اپنی مرضی بدلتا ہے، اور خامند بیوی کے محبت میں آ کر اپنی مرضی بدلتا ہے. اسی طرح دوست کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی بدلتا ہے. تجھے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جب یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی بدلوا کے رہتے ہیں. اور ہمارے پنجابی سریکی والے مشرک کہتے ہیں کہ انانیاں لے کھٹ میں رکھے، انانیاں لے کھٹ میں رکھے، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، ان کو پکارو تو صحیح. تو بہرحال تو یہ جو دونوں قسم کے مشرک تھے، تیسرا کام یہ کرتے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے، غیر اللہ کے نام کی منت منوتی دیتے. تو جہاں سورۃ البقرہ میں پہلی دفعہ دعویٰ آیا تو جہاں اعبدوا ربکم، جہاں نفی شرک فی الاعتقادی کے لیے ہے. نفی شرک فی الاعتقادی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں. اعبدوا ربکم، پکارو صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، نہ اختیار مان کر نہ شفیع قہری مان کر، کسی صورت میں بھی اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں. ایاک نستعین تفسیر سے ایاک نعبد کی، اور ایاک نستعین کو پکا کیا گیا اعبدوا ربکم، ادعوا ربکم، اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. جب دوسری دفعہ سورہ بقرہ میں دعویٰ آیا، اعادہ ہوا الہکم الہ واحد، تو وہاں پر یاد رکھو وہاں اعادہ کیا گیا نفی شرک فعلی کے لیے. وہاں قرآن شرک فعلی کو اٹھائے گا، غیر اللہ کی نظریں اور غیر اللہ کی منتیں اور غیر اللہ کی حرمتیں، تحریمات العباد اور نیازات العباد، یہ دو عنوان وہاں پر پوری بات آئے گی. غیر اللہ کی نیازیں قرآن کہے گا وہاں پر الہکم الہ واحد،
کہہ کر جو ہے مشرکو تمہاری نظریں اور تمہاری نیازیں یہ نرا گند اور شرک ہے، اس سے باز رہو۔ بابے کے نام کے بکرے، بابے کے نام کے چھترے، یہ سب خنزیر سے زیادہ پلید اور حرام ہے، ان سے باز رہو۔ اور تمہاری خود ساختہ تحریمیں کہتے ہو یہ بابے اور فلانی فقیرنی کا احاطہ ہے، جہاں کی بیری کے درخت کو نہیں چھیڑ سکتے، جہاں کی فلانے درخت کو نہیں چھیڑ سکتے، یہ فلانے بابے کا حرم شروع ہو گیا۔ یہ تحریمات عباد، ان کو قرآن اٹھائے گا۔ دوسرے مقام پر جہاں دعویٰ آئے گا تو وہاں پر نفی شرک دہلی کی تردید کی، اس کو اٹھایا۔ اب آیا تیسرا مقام، اللہ لا الہ الا ہو، تیسری بار قرآن وہاں پر نفی شفاعت قہریہ کا عنوان ذکر کرے گا۔ نفی شفاعت قہریہ کہ مستقل بھی کوئی نہیں اور کوئی شفیع قہری بھی اللہ کے دربار میں کوئی نہیں، لا یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی شفاعت قہریہ نہیں، وہاں پر نفی شفاعت قہریہ کا مضمون ذکر کرے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں سورۃ البقرہ میں جو دعویٰ تھا اس کو 3 مرتبہ ذکر کیا گیا، 2 بار اعادہ ذکر، 3 بار، یہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اس لیے کہ جو نئے ساتھی ہیں اس بات کو یاد کر لیں، اور کوئی بات آئے نہ آئے آپ کو اتنا معلوم ہو کہ سورہ بقرہ میں دعوے توحید کو کتنی بار ذکر کیا گیا؟ 3 بار۔ اور کیوں 3 بار ذکر کیا گیا؟ پہلی بار جب ذکر کیا گیا تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا پکارو کسی کو نہیں، پکار کے لائق صرف اللہ، اعبدوا ربکم۔ دوسری دفعہ جب ذکر کیا گیا تو فرمایا نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ، اور تیسری دفعہ ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ شفیع قہری، اللہ کے دربار میں کوئی نہیں، اللہ سے زوری زور منوا لینے والا کوئی نہیں۔ تو اب دیکھو سورہ بقرہ میں شرک کی ہر قسم کو اٹھایا جا رہا ہے اور کوئی شرک کی قسم باقی نہیں۔ شرک اعتقادی اس کو بھی قرآن اٹھا رہا ہے، شرک فعلی اس کو بھی قرآن اٹھا رہا ہے، اور شفاعت قہریہ اس کو بھی قرآن اٹھا رہا ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ توحید اعتقادی، توحید فعلی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ شفاعت قہریہ سے، یہی تو توحید ہے۔ پوری توحید سورہ بقرہ میں بیان کی۔ اب پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے مختلف صورتوں میں کہیں قرآن شرک اعتقادی کی نفی کر رہا ہوگا، کہیں قرآن شرک فعلی کی نفی کر رہا ہوگا، کہیں نفی شفاعت قہریہ کے مضامین آئیں گے، لیکن وہ سارے مضامین پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں موجود ہے، پوری تفصیل کے ساتھ۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فستاق القرآن ہے، سورہ بقرہ یہ قرآن کا خیمہ ہے۔ جتنے مضامین قرآن میں جگہ جگہ پر آپ کو ملیں گے وہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں اکٹھے ہو گئے۔ بس یہ ربط ختم ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اور بات سنو، اس سورت کا خلاصہ سورۃ البقرہ کا عجیب بات ہے، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں احکام ہیں، اور سورۃ البقرہ آپ نے ابھی سنا کہ 1000 امر اور 1000 نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز میں قرآن پیش کیا کہ سورۃ البقرہ آپ دیکھیں گے ساری توحید پر مشتمل ہے، ساری توحید پر مشتمل ہے۔ اب کئی کہتے تھے مولانا حسین علی صاحب کے بارے میں بھی کہ یہ ہر جگہ سے توحید نکالتا ہے، سورہ بقرہ سے توحید نکالے گا تو پتہ چلے گا۔ ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ میں سوائے توحید کے کوئی مضمون ہے ہی نہیں، توحید ہی توحید ہے۔ اور ربط، اب ربط لگے گا، ربط ہر مفسر کا اپنا ذوقی ہوتا ہے۔ امام راضی کے ربط دیکھے، قرطبی کے دیکھے، دیگر حضرات کے، وہ وہاں پر دیکھتے رہے۔ اب یہ ربط جو حضرت نے لگایا تو یہ ربط واقعی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مسئلہ کیا بیان کر رہا ہے، مسئلے کے اعتبار سے یہی ربط ہے۔ اچھا، اب قرآن پاک جہاں
اس سورت کے دو حصے ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں مختصر، جہاں پر اس سورت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ابتدا سے شروع ہوگا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ چلتا جائے گا آگے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، نکالو ذرا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، صفحہ نمبر 39 صفحہ میں، یہ قرآن پاک سارے کھولا کریں، صفحہ نمبر 39، فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ایک، اور جہاں پر انگلی رکھے آگے چلے جائیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، کہاں چلتے جائیں، کتب علیکم القصاص 50 صفحہ جی، صفحہ نمبر 50، کتب علیکم القصاص صفحہ 50، صفحہ 50 پر یہ جو پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جاتا ہے کتب علیکم القصاص تک، کتب علیکم القصاص سے سورت کا دوسرا حصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن پہلا جو حصہ ہے اس میں اس کے پھر دو حصے ہیں، ایک حصہ ذالک الکتاب سے لے کر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تک ہے۔ پہلے حصہ میں توحید کا بیان ہوگا، مضمون توحید اس کا بیان ہوگا، اور اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں رسالت کا بیان ہوگا، وہاں پر رسالت کا باقی مضامین بھی آئیں گے، لیکن زور ہوگا مضمون رسالت پر، جس کو ہمارے پنجپیر والے بزرگ تعبیر کرتے ہیں صداقت رسول، صداقت رسول کا مضمون، ہمارے شہر پنڈی والے وہ کہ مضمون رسالت، مضمون رسالت جہاں چلے گا تو یہ ایک مسئلہ کیا آ گیا، مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ مسئلہ رسالت، مسئلہ رسالت جہاں تک اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور پھر کتب علیکم القصاص سے مسئلہ جہاد شروع ہوگا، مسئلہ جہاد اور انفاق، دو مضمون جہاد اور انفاق، یہ آخر سورت تک جائیں گے۔ تو سورت میں کل مرکزی مضمون 4 ہے، 4 مضامین اربعہ، اور ہمارے پنج پیر والوں کی طرز ہے وہ ساتھ صداقت کتاب کو لیتے ہیں، صداقت کتاب، صداقت رسول، وہ ساتھ اس کو چلاتے ہیں، لیکن ہم مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ان کی طرز، اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان کی طرز پہ بیان کر رہا ہوں کہ 4 مضامین مرکزی ہیں، ایک مضمون توحید کا، دوسرا مضمون رسالت کا، تیسرا مضمون جہاد کا، چوتھا مضمون انفاق کا، یہ 4 بڑے مضمون ہیں۔ تو جہاں تک کتب علیکم القصاص تک جہاں 2 مضمون ہیں، مضمون توحید اور مضمون رسالت، اور کتب علیکم القصاص سے آگے آخر سورت تک مضمون جہاد اور مضمون انفاق، انفاق کا معنی خرچ کرنا، چندہ جمع کرو، خرچ کرو، مضمون انفاق آئے گا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں متحد نہ ہو، آپس کی تنظیم نہ ہو، جہاد ہوگا تنظیم کے ساتھ، جیسے آج کل جہاد کی مختلف جماعتیں بنی ہیں، ایک دوسرے کو بھی خلاف ہو رہی ہے، تو جہاد کو نقصان ہو رہا ہے، جہاد کو نقصان ہوتا ہے جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں تفرقہ ہوتا ہے، وہ قوم دشمن کے ساتھ نہیں لڑ سکتی۔ آپ خود اندازہ کر لیں، ہم چند جہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمارا آپس میں اختلاف ہو تو جہاں پر ہم کٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ کا مجھ پر اعتماد نہ ہو، میرا آپ پر اعتماد نہ ہو، جہاں نظام تھوڑا سا نہیں چل سکتا، تو جہاد میں اتنی بڑی قوت، تو اگر آپس میں اختلاف ہوگا جہاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم وہاں ایک اور مضمون ذکر کرے گا
جہاد کے ساتھ اس کو ہمارے حضرت تعبیر کرتے امور انتظامیہ، امور انتظامیہ، اور اسی کی دوسری تعبیر پنپیری تعبیر تنظیم، تنظیم امور انتظامیہ، اور وہاں پر کیا آئے گا تنظیم۔ صرف فرق کیا ہے؟ تعبیر کا فرق ہوتا ہے، انداز تعبیر کا بات کوئی ہے، تنظیم کا ہو یا امور انتظامیہ، ملک کا نظم و نسق صحیح ہو، مسلمان آپس میں متحد ہوں، تب وہ جہاد ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم ایسے امور ذکر کرے گا جس سے آپس میں اتحاد ہو اور آپس میں اتفاق ہو اور آپس میں تشدد اشتراک نہ ہو، ایسے امور قرآن وہاں بیان کرے گا۔ تو ایسے امور کا نام کیا ہے؟ امور انتظامیہ، انتظامیہ۔ اچھا، پھر امور انتظامیہ میں کبھی گڑبڑ ہوتی ہے، یہ طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، وہاں قرآن ایک اور مضمون ذکر کرے گا، امور مصلحہ، تربیتی امور ہوں گے، امور مصلحہ، تربیتی امور، نماز، روزہ، حج، یہ نماز، روزہ، حج، یہ اس قسم کے امور، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امور مصلحہ۔ جب نماز ہوگی، حج ہوگی، روزہ ہوگا، تو نفس کی اصلاح ہوگی۔ یہ اصلاح نفس کا پروگرام ہے، صوفیوں نے بھی بنا رکھا ہے اصلاح نفس کا پروگرام، لائٹیں بند کر دو اور ذکر شروع کر دو، لیکن قرآن کا بھی اصلاحی پروگرام ہے۔ قرآن نے اصلاحی پروگرام ذکر کیا، امور مصلحہ، یہ قرآن کا اصلاحی پروگرام ہے۔ یہ بے ایمانوں کا بھی اصلاحی پروگرام دیکھنا ہے اور قرآن کا بھی اصلاحی پروگرام دیکھنا ہے۔ تو وہاں قرآن ذکر کرے گا نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو اور حج کرو، یہ احکام ان پہ عمل کرو، کیوں کہ تمہاری اصلاح ہوگی، تمہاری اصلاح ہوگی، نفس کی اصلاح ہوگی۔ جب نفس صاف ہوگا تو امور انتظامیہ پر عمل آسان ہو جائے گا، جب امور انتظامیہ پر عمل آسان ہوگا جہاد کرنا ممکن ہوگا، اور جہاد جب کرنا ممکن ہوگا پھر مشرکوں کی خیر نہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ پورے سورۃ البقرہ میں مضمون ہے، پہلا مضمون ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا مضمون ہے محمد الرسول اللہ، مضمون یہی ہے۔ اور فرمایا اب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، ان بے ایمانوں کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کے لیے چندہ کرو، اور جہاد کے لیے آپس میں تنظیم بناؤ، امور انتظامیہ، اور امور انتظامیہ پر عمل کرنے کے لیے امور مصلحہ، نماز، روزہ، یہ اصلاحی پروگرام قائم رکھو۔ پوری سورہ بقرہ ختم، بقرہ صرف اتنی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں سوا اس کے مضمون ہی کوئی نہیں ہے، سارا مضمون ہی یہ ہے، یا توحید چل رہی ہے، یا رسالت چل رہی ہے، یا توحید و رسالت کی اشاعت، دفاع کے لیے جہاد ہے، اور جہاد کے لیے انفاق ہے، اور اسی طرح جہاد کے لیے تنظیم ہے، اور تنظیم کے لیے امور مصلحہ ہے۔ تو پوری سورہ بقرہ ختم، سورہ بقرہ صرف اتنی ہے۔ آگے چلیں سورہ آل عمران، پروگرام سارا اتنا ہے، خلاصہ آ گیا۔ اب دیکھیں، یہ ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں۔ کیسے قرآن پاک کہتے ہیں مشکل ہے، یہ تو بالکل آسان کر دیا پوری۔ اب عام جٹ سے جٹ آدمی بیٹھا ہو نا، ان پڑھ، جو دستخط بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگانے والی سرکار، وہ بھی یہ یاد کر سکتا ہے کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا ہوا، اور کم از کم یہ چیز جب آدمی کو معلوم ہو تو قرآن کے ساتھ تعلق تو ہے نا، تعلق تو ہے، یہی تعلق قرآن کا۔ اتنی بات، باقی اگر علمی باتیں سمجھ نہ آ سکے کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن پاک نے آدمی کو اتنا مکلف کیا ہے جتنے کا وہ طاقت رکھتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو سمجھ سکے ٹھیک، نہیں تو یہ تو بالکل آسان بات ہے کہ سورہ بقرہ میں توحید کو 3 دفعہ ذکر کیا گیا، اور 3 قسم کے شرک کی نفی کی گئی، اور مضمون ثابت کیا، پھر توحید پر جہاد ہے، پھر انفاق ہے، چندہ دینا ہے، اور یہ انفاق والا مضمون اشاعت التوحید میں زیادہ بیان کرنا چاہیے۔
کیونکہ جہاں پر انفاق والی بات بہت کم ہے، انفاق بہت کم ہے۔ دوسرے جو ہے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان بڑا حرامی ہے، یہ مشرک کو تباہ کرتا ہے عقیدے میں اور اس سے مال خرچ کرواتا ہے۔ مشرک اتنا مال خرچ کرے گا، توبہ، آپ بزرگوں کو دیکھیں اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنا مال خرچ کرتے ہیں، شیطان کہتے ہیں شابش پترو خرچ کرو، تم بڑے نیک ہو، خرچ کرتے جاؤ۔ اور مشرک بڑا نیک ہوگا، رات کو اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، رو رہا ہوگا اور کئی قسم کی عبادتوں میں لگا ہوا ہوگا، اشراق پڑے گا، ماتھے پہ محراب آ جائے گا اور راتوں کو بیچارہ جاگے، دن کو شیطان کہتے ہیں شابش بیٹا شابش، تو بڑا نیک ہے، تو ولیوں کو ماننے والا ہے، تو پڑھتا جا، تیری ساری باتیں قبول ہیں۔ تو اس کو لگاتا ہے اعمال پر تاکہ عقیدے کی طرف توجہ ہی نہ رہے، وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے کہ عمل بنتا رہے۔ اور مباحث کو شیطان کہتا ہے تو چھوڑ، تو توحیدی ہے، تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، تو نماز کو کیا کرے گا؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو تو سیدھی جنت ملے گی۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ نماز، روزے، حج، زکاتیں، یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یا مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پکا مباحث ہے، ہم توحیدی ہیں، یہ ہمیں کیا ضرورت ہے اعمال کی؟ تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ عقیدہ تو آپ اس سے نہیں چھڑا سکتا، تو شیطان حملہ کرتا ہے اعمال پر، سستی پیدا کرے گا اور عمل میں بربادی لائے گا۔ اس لیے جہاں توحید کا بیان ہو تو وہاں پر باقی مضامین بھی بیان ہونے چاہیے۔ اور جی بس یہ مختصر طور پہ حضرت شیخ کی طرز کا یہ خلاصہ آ گیا، باقی چیزیں انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ ساتھ آئیں گی ساری، لیکن یہ بات آسان سی جو سب کو یاد ہو سکتی ہے وہ میں نے پہلے ذکر کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے میں قطع کیا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ مثلاً علم نہیں پڑھنا، علم، بلکہ الف کاٹ کر لام سے الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ، ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ قطع کا معنی کاٹنا، تو الف لام میم۔ اب تھوڑی سی میں بات اس پر کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے لکھیں بعد میں بہتر ہے۔ الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم، تو تمہیداً یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں، دو قسم پر ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات۔ محکمات کہ جو معلوم المعنی معلوم المراد، محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے۔ معنی معلوم کا معنی ہے معین، جہاں معلوم بھی معنی معین، جن کا معنی بھی معین ہے مراد بھی معین ہے، وہ ہیں محکمات۔ وہاں پر کوئی اور چیز نہیں آ رہی، مراد واضح اور معنی بھی واضح معین، یہ محکمات ہے۔ نمبر دو متشابہات، پھر میں نے وہاں پہلے بتایا تھا اصول میں کہ متشابہات بمعنی الحقیقی، اس کی ہم جہاں بات کریں گے، بمعنی المجازی کی نہیں، بمعنی الحقیقی۔ متشابہات بمعنی الحقیقی، متشابہات بمعنی الحقیقی، یہ دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ان کا معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں،
معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں. دوسری قسم وہ ہے جس کا معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں. متشابہات کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو. ایک قسم کہ معلوم المعنی غیر معلوم المراد. معنی تو معلوم ہے لیکن ہمیں مراد معلوم نہیں ہے. اور دوسرا غیر معلوم المعنی بل مراد. معنی بھی معلوم نہیں مراد بھی معلوم نہیں ہے. معنی بھی معلوم نہیں مراد بھی معلوم نہیں ہے. یہ پہلی قسم متشابہات کی مثال ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ساق اللہ کی پنڈلی. اب یہ پہلی قسم کی متشابہات ہیں. ساق کا معنی ہمیں پتہ ہے. ساق کس کو کہتے ہیں؟ پنڈلی کو. اور وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. اور ید ہاتھ کو. معنی ہمیں پتہ ہے. معنی یہی ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے، ساق کا معنی پنڈلی ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ید اللہ اللہ کا ہاتھ مراد کیا ہے؟ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ مراد کیا ہے؟ مراد ہمیں معلوم نہیں. بلکہ جہاں پر بھی تھوڑی تفسیر سن لو. مراد کے بارے میں دو طائفے ہیں. دو طائفے. طائفہ اول ان کو کہتے ہیں مفوضہ اور طائفہ اول ہے متقدمین کا متقدمین. اور دوسرا طائفہ ہے متأخرین. متقدمین کون ہے؟ صحابہ، تابعین اور ائمہ اربعہ اور ائمہ ثلاثہ. متقدمین کون ہے؟ یہ لفظ بار بار سنیں گے. متقدمین جو کہتے ہیں. متقدمین سے مراد کون ہے؟ سارے صحابہ وہ متقدمین ہیں. سارے تابعین یہ متقدمین ہیں. اور چار امام. کون سے چار امام؟ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی. یہ چاروں امام یہ متقدمین میں سے. اور ائمہ ثلاثہ. ائمہ ثلاثہ کون ہے؟ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر. یہ تین ائمہ ثلاثہ یہ بھی کیا ہے؟ متقدمین میں سے. ان کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ متاخرین ہیں. بعد کے سارے کیا ہیں؟ متاخرین ہیں. مولانا جہاں پر یہ بات کرتی ہے مولانا سرفراز خان صاحب نے بھی یہ بات لکھی کہ متاخرین کی بات بغیر دلیل کے حجت نہیں. متاخرین کی کوئی بات دلیل کے بغیر قطعا حجت نہیں. متاخرین اگر کوئی دلیل پیش کریں گے تو دلیل دیکھیں گے کہ اگر وہ دلیل صحیح ہے تو ان کی بات لیں گے، لیکن بغیر دلیل سے ان کی بات حجت نہیں. اور جو متقدمین ہیں ان کی بات حجت ہے. یہ مولانا سرفراز صاحب نے خود لکھا ہے، شفاء الموتیٰ میں بھی اور بھی کتابوں میں لکھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ متقدمین جو ہیں یہ تیسری صدی تک ہیں. تیسری صدی تک متقدمین ہیں اور تیسری صدی کے بعد کے متاخرین ہیں. چلو بہرحال یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو. آج جو یہ مسلط کرتے ہیں نا اکابر 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 اکابر، یاد رکھو اکابر کا اطلاق متقدمین پر ہوتا ہے. اصل اکابر کون ہے؟ متقدمین. اور یہ جو 5-6 دن پہلے مر گیا، ہفتے کے بعد تعزیتی پروگرام ختم ہوا تو وہ بھی اکابر مجرمیہ، وہ بھی بن گیا اکابر. یہ بھی اکابر. آج کل تو پتہ نہیں اکابر کا معنی کیا ہے. جو آدمی 4 دن پہلے مر جاتا ہے اکابر، فلانا اکابر فلانا اکابر فلانا اکابر اکابر. میرا خیال ہے یہ عین اور کاف دوسرا ہوگا. اور قلب راہ کر لو، قلب راہ کے ساتھ. تو یہ خواہ ان لوگوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. کسی بزرگ کا قول پیش کریں جی حضرت صاحب، حضرت مولوی ان کے لکھتے ہیں تیسری صدی کے بعد والوں کی بات حجت ہی نہیں جب تک وہ دلیل پیش نہ کریں گے. مولوی سرفراز صاحب بھی لکھتا ہے وہ کوئی حجت نہیں. لیکن یہ ہر ایک آج کل نکلا ہے خوشبو والا عقیدہ. خوشبو والا. سبحان اللہ.
جھوٹ کی حدیث میں آتا ہے بدبو ہوتی ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بدبو کو بنا لیا خوشبو۔ اگر خوشبو والے عقیدے میں جھوٹ نہ ہوں تو ہم مجرم، اگر خوشبو والے عقیدہ میں ایک نہیں کئی سری جھوٹ ہوں تو پھر وہ خوشبو تو نہ ہوگا، نہ بدبو ہی ہوگا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نہیں کیے تقریر نہیں، کئی آدمیوں نے میرے سامنے پیش کیا، اور خصوصاً جو طالب علم ہوتے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے، ان کو پتہ چلتا اکثر کو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ شاہ توحید کے طالب علم تو مولویوں سے بھی ٹکرے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بھیڑے ہیں، ان کو پتہ چلتا کوئی نہیں، ان کے سامنے بس ایک رخ دو تو انہی کا ایک طالب علم مجھے کہتا ہے اچھا یہ خوشبو والا جو عقیدہ ہے اس پہ اتنے علماء نے تصدیقیں کی ہے تو اگر یہ غلط ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا حسام الحرمین پر اس سے بھی زیادہ علماء نے تصدیقیں کی ہیں، وہ غلط ہو سکتے؟ حسام الحرمین احمد رضا خان کا رسالہ وہ زور کے بعد آئے گا، جو علماء دیوبند پر اس نے الزام لگ رہے، تو حسام الحرمین پر اتنے علماء کی تصدیقیں ہیں، مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی، اور مکہ مدینہ والوں کی تصدیقیں ہیں کہ علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے۔ یہ احمد رضا نے جو پراپاگنڈا کیا، وہاں کے مکہ کے علماء بھی، مدینہ کے علماء بھی، اور بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ ان میں یہ مشائخ ہند کے بہت بڑے علماء، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ واقعی احمد رضا کا یہ فتویٰ سچا ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ حسام الحرمین میں موجود ہے۔ تو اب خوشبو والے عقیدہ پر بڑے لوگوں کے دستخط ہے یا حسام الحرمین پر ہے؟ حسام الحرمین پر بڑے بڑے علماء کی تقریریں اور مکہ اور مدینہ کے علماء کی تقریریں۔ تو اب اگر بریلوی کہے کہ اچھا حسام الحرمین پر اتنے بڑے اکابرین کی تصدیق ہے، انہوں نے نہیں سمجھا، وہ علماء دیوبند کو بھونکتا رہے، کافر کہتا رہے اور توحید کا انکار کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ جب پوچھے تو کہے یا اللہ میں تو حسام الحرمین دیکھا تھا، وہ میرا خیال ہے بات سے بچ جائے گا۔ حسام الحرمین جو دیکھ کر گیا ہے، کیوں؟ یہ حجت اور دلیل ہے حسام الحرمین، لیکن آپ کے دورے میں جا رہے ہیں وہاں پر تو حسام الحرمین حجت اور دلیل نہیں، حالانکہ وہاں ان کے بڑے بڑے اکابر ہیں، جہاں خوشبو والا عقیدہ کیسے دلیل بن گئی ہے؟ تمہارے بھی تو ایسے اکابر مجرمین، آدھے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ اور سارے کھلاڑی اور کئی صوفی اور کئی مجوسی اور کئی بالکل منافق قسم کے، تو یہ سارا چوں کا مربع کے دستخط تیار ہوئے، اب یہ بھی بن گیا دلیل۔ تو بہرحال یہ ضمن بات آ گئی، علماء کی دو قسمیں، متقدمین اور متاخرین۔ متقدمین اور متاخرین، متقدمین میں نے کہا سارے صحابہ، تابعین، چاروں امام اور 3 امام، ائمہ ثلاثہ، 4 امام اور 3 امام، یہ خیال میں رکھو، یہ ہے متقدمین۔ اور متقدمین حضرات ان کو کہتے ہیں مفوضہ، اس مسئلہ میں مفوضہ، اور ان کے بعد ہے متاخرین، متاخرین کو کہتے ہیں مؤبلہ، مؤبلہ۔ جو متقدمین ہیں ان کا نظریہ بالکل واضح نظریہ متشابہات کے بارے میں، اس قسم کے متشابہات جس کو کہا جاتا ہے مسئلہ صفات، مسئلہ صفات، یہ مستقل مسئلہ انشاءاللہ آئے گا آگے، اس پر میں پورے حوالے لکھواؤں گا۔ مسئلہ صفات، پاک، وجھ، ید، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو استعمال ہوئے معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جن کی مراد معلوم نہیں، تو مفوضہ متقدمین کہتے ہیں کہ ہمیں معنی معلوم ہے لیکن مراد غیر معلوم ہے، ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نؤمن بہ، ہمارا ایمان ہے اس پر، ولا نسأل عن کیفیتہ، ہم اس کی کیفیت کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے ید کا معنی ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی
ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن ہیں کیسے؟ کما جلی کو بشانی، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے، کیفیت ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن ہے ضرور، ہے ضرور. یہ صفات ہیں، معنی بھی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں. اسی کو امام مالک نے کہا کہ وہاں پر ایمان تو اس کے ساتھ واجب ہے، لیکن بل بحث تو انہو بدع، اس کے اندر بحث مباحثہ کرنا یہ بدعت ہے. بل بحث تو انہو بدع، بحث مباحثہ یہ بدعت ہے. آج کل کے غیر مقلدین مشبہہ، ان بے ایمانوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، مسئلہ صفات، اسماء اور صفات کا، اور اس مسئلہ میں یہ بالکل مشبہہ کے قریب ہو جاتے ہیں. فرقہ مشبہہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور شیعہ کے بہت سارے فرقے وہ بھی فرقہ مشبہہ ہے. شیعہ کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 33 سال کا جوان ہے، 33 سال کے جوان کی طرح ہے، اس طرح خوبصورت چہرہ ہے، اور یہ ہے. اور جو بہار کا موسم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر زمین کا چکر لگاتے ہیں، اور زمین، یہ جو کھیتیاں اور پھول وغیرہ یہ سارے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو جو زمین پر چکر لگاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ باغ بہاریں اور یہ چیز آتی ہے، وہ چلتا پھرتا ہے. اور بعض چیزوں نے یہ بھی لکھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رات کو چھت پر آ جاتے ہیں، جہاں چھت پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے فرقہ مشبہہ. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا وجہ، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے کما جلی کو بے شان ہی لیسا کمثلہ ہی شیء، مخلوق کی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں، اللہ کی کوئی چیز مخلوق جیسی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو خطیبوں کا انداز ہوتا ہے نا، ادھر رکھتے ہیں نا ہاتھ، پھر اس طرح سمجھاتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اس طرح، تو کہتے ہیں اس طرح آدمی کافر ہو جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں اس طرح آدمی کافر، کیوں؟ کہ یہ فعلاً تشبیہ ثابت کر رہا ہے، فعلاً تشبیہ ثابت کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تشبیہ سے پاک ہے. یہ جو ہاتھ ہلا رہا ہے تو فعل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ ثابت کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رکھنا وہ بے کیف ہے اور وہ غیر معلوم الکیف ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو کہ میں نے کیا کہا، متقدمین کہتے ہیں ہمیں معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں، اور مراد مفوض الی اللہ ہے، اللہ کے سپرد ہے، ہمیں مراد معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مفوضہ، یعنی الایمان بہ ثم التفویض الی اللہ، الایمان بہ ثم التفویض الی اللہ، اس کے ساتھ ایمان، ثم التفویض الی اللہ، پھر اللہ کے سپرد. یہ بات سن لو، آپ کے مولوی بھی. اچھا، دوسرا فرقہ کون ہے؟ معبلہ، متاخرین نے اس کی توضیحات کی ہے کہ ید سے مراد قوت ہے، قوت، وجہ سے مراد رضا ہے، انہوں نے تعبیریں کی ہیں. وجہ سے مراد رضا ہے، ید سے مراد قوت ہے. یہ ہر مقام کے مناسب انہوں نے کچھ تعبیرات کی ہیں، ان کو کہتے ہیں طائفہ معبلہ، اس لیے طائفہ معبلہ. لیکن یاد رکھو کہ معبلہ جو تعبیرات کرتے ہیں ان کو مراد الہی قرار قطع نہیں دیتے. معبلہ جو تعبیرات کرتے ہیں ان کو مراد الہی قرار نہیں دیتے، اپنی توجیحات قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی معتزلہ کو جواب دینے کے لیے. فرقہ معتزلہ اور مشبہہ جنہوں نے تشبیہ ثابت کی اور فرقہ معتزلہ نے کیل کار شروع کی، تو انہوں نے مناظرانہ طور پہ بعض تعبیرات کی ہیں، لیکن انہیں وہ مراد الہی نہیں سمجھتے. یہ بات ذہن میں رکھو، اگر مراد الہی سمجھتے تو ان پر بھی کئی فتوے آتے. تو معبلین نے جو تعبیر کی ہے تحت ضرورت تعبیر کی ہے. ہاں، ضرورت تعبیر تھی، کیوں؟
معتزلہ کا دور تھا اور اہل بدعت کا دور تھا، وہ اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے جسم اور جسمانیات ثابت کرتے، تو ان حضرات نے ان کے مقابلہ کے اندر جواب دینے کے لیے تعویلات کی ہیں، لیکن اپنی تعویلات کو وہ مراد الہی قطعاً قرار نہیں دیتے۔ یہ بات ذہن میں رہے، ان تعویلات کو وہ بنا بر ضرورت کے بقدر ضرورت لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا متقدمین کا اور متاخرین کا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ جانے آپ کے مولوی جانے، میں اپنی بات یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا بالکل لوہے کی لٹ سے مضبوط نظریہ متقدمین والا ہے، ہمارا بالکل وہی نظریہ ہے، ہم قطعاً کوئی تعویل کے قائل نہیں۔ متاخرین نے تعویلیں کی ہیں، لیکن ہمارا یہی نظریہ ہے الایمان ثم التفویض الی اللہ۔ ہمارا ایمان ہے، ید بھی برحق ہے، وجہ بھی برحق ہے، صاف بھی ہے، معنی بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن مراد مفوض الی اللہ، ہمیں اس کی مراد کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی متقدمین والا نظریہ ہے، ہم تعویلات کے قطعاً قائل نہیں۔ آپ کے بعض علماء اس کی بہت تعویلیں کرتے ہیں، تو چلو بہرحال یہ ان کی بات ہے، وہ تعویلیں کرتے رہیں، ہم تعویل کے قائل نہیں، ہم پکے مفوضہ ہیں، اور ان باتوں میں ہم صاف کہتے ہیں الایمان بھی، ان کے ساتھ ایمان لائیں گے، نؤمن بھی، ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ، اور پھر لا نسأل عن کیفیت ہی، ہم ان کیفیات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کیفیات کی بات ہی نہیں۔ ایک دفعہ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ یہ میرے پاس آئے، اکثر آتے، مجھے کہتے ہیں کہ آج مناظرے کی تیاری کرنی ہے۔ کیا کون سا مناظرہ؟ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے ساتھ مناظرہ ہے، مسئلہ استباء پر۔ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ وہ انتہائی شفیق آدمی تھے، اپنے شاگردوں کو اپنا ساتھی سمجھتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں جتلایا کہ میں مولوی ہوں یا فلاں ہوں، تو ہمارے ساتھ خصوصاً میرے ساتھ تو بہت زیادہ یعنی تعلق تھا، اور وہاں تو بالکل اجنبیت نہیں تھی۔ تو میں بھی پھر جس طرح استادوں کا مزاج تھا بالکل کھلی بات کرتا، میں نے کہا کہ بالکل کوئی مناظرہ نہیں۔ کہتے ہیں نہیں مناظرہ ہے، کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے کوئی مناظرہ نہیں، ادھر بیٹھو روٹی چھوٹی کھاؤ گپے لگائیں، کوئی تیاری بھی نہیں، مناظرہ بھی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں مناظرہ کیوں نہیں؟ ڈرتے ہو؟ مناظرہ نہیں، کیوں نہیں مناظرہ؟ مناظرہ کریں گے۔ مناظرے کا جب ذکر آ جاتا تو استاد رحمہ اللہ بالکل بیمار بھی ہوتے تو صحت مند ہوتے، مناظرے کا نام آ جاتا، نام سنتے ہی بالکل باہر آ جاتی۔ کچھ جتنے تقریب میں ہیں، کہیں مناظرہ ہوتا، کتابیں ہیں نہیں، کچھ کہیں چوں چاں ہوئی نہیں، فوراً چلو جی چلو فلاں پر مناظرہ وہاں ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، ایسے ہی پہنچ جاتی۔ تو بہرحال یہ ایک ذوق تھا ان کا۔ میں نے کہا کوئی مناظرہ ہے ہی نہیں، نہ مناظرہ کرتے ہیں اور نہ کوئی مناظرہ ہے۔ تو استاد کہیں مناظرہ ہے، میں کہتا نہیں ہے مناظرہ، کوئی تیاری نہیں، صرف کتابیں نکالو، کتابوں سے بات نکالو، فلاں نکالو۔ تو میں نے کہا استاد جی بالکل کتابیں ادھر ہے ہی نہیں، ادھر پتہ نہیں کدھر گم ہو گئی کھانے میں۔ تو بہرحال بیٹھ گئے، مجھے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں مناظرہ کیوں؟ میں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ جو ہے استواء علی العرش والا، یہ مسئلہ متشابہات سے نہیں ہے؟ ہاں متشابہات سے ہے۔ میں نے کہا میرا نظریہ تو متقدمین والا ہے، تم کرتے رہو تعویلیں، ہم تو صاحب کہتے ہیں الایمان بھی سنت تفویض الی اللہ، ہم تو قائل ہیں اس چیز کے۔ تو اور یہ بھی ہے والبحث عن حبذا، اس میں مناظرہ کرنے کی بدعت ہے، ہم اس بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے، بحث کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تو بڑا عجیب جواب دیا، مجھے کہتے ہیں کہ ہاں بحث کرنا تو بدعت ہے، لیکن وہ بحث برائے تحقیق کرنا بدعت ہے، اور ایک ہے بحث برائے ظالم کو جواب دینا، یہ بات بھی واجب ہے۔
جس طرح آپ کے الایمان بھی واجب، جہاں البحث بھی واجب، بحث کی دو صورتیں ہیں، ایک بحث ہے اس میں کھوج اور قریض کرنا، اور ایک بحث ہے مبتلین اور ضالین کا جواب دینا۔ اب مبتلین اور ضالین جو تشبیہ ثابت کر رہے ہیں ان کو جواب دینا تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے، کہ یہ بحث تو واجب ہے، اور جو بات کی ہے کس میں اس کی تحقیق اور باریک بینی اور کھوج و قریض میں وہ واقعی بدعت ہے، تو ہم وہ بات کریں گے جو بات واجب ہے، وہ بات نہیں کریں گے جو بات بدعت ہے۔ یہ کہا تو بہرحال ان فرقہ نے آج کل اس مسئلے کو اٹھایا ہوا ہے، استواء علی العرش کا اور مسئلہ صفات کا، اور کہتے ہیں یہ حنفی جامی ہے، جہمیہ یہ انشاءاللہ آئے گی اپنی بات۔ تو جہاں پر جو ہے الف لام میم کے بارے میں یہ متشابہات کی قسم ثانی ہے، معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں ہے، معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ بعض مفسرین نے ان کے معانی لکھے، الف لام میم کے معانی لکھے ہیں، بعض تفسیروں میں ہے اور بعض بیان کرتے ہیں لفظ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد، لام سے مراد جبریل، یہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، ڈھکوسلے سمجھتے ہو انداز سے ڈھکوسلے، اور یہ ان کی اپنی تعبیرات ہے، ورنہ الف لام میم کا اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے یہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ دلیل ما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان متشابہات کا حقیقی معنی تأویلہ، اصلی اور صحیح معنی الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس الا اللہ میں نبی بھی ہے، ولی بھی ہے اور امام الانبیاء بھی ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات میں ان کا معنی نہیں جانتا۔ آپ کے جو نور الانوار والے نے بات کی ہے وہ پوری بات ہی سرے سے غلط ہے۔ اس نے کہا اگر نبی کو معلوم نہ ہو تو پھر زنجی سے خطاب بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، تو یہ بالکل پوری بات ہی غلط ہے۔ نور انوار کی قرآن پاک، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے، قرآن میں تو صاف آ گیا لا یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا حقیقی معنی متشابہات کا نہیں جانتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ قرآن کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور آپ کا مولوی کہے نہیں نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا، اب یہ قرآن کے خلاف ہوگا یا موافق ہوگا؟ یہ قرآن کے صریح خلاف ہوگا، ورنہ لا الہ الا اللہ میں بھی کئی الہ نکل آئیں گے، اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ میں بھی پھر کئی عالم الغیب نکل آئیں گے۔ اگر جہاں الا اللہ سے نبی پاک علیہ السلام کو مستثنا کریں گے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ان کا حقیقی معنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں بتلایا، یہ آپ کو بھی معلوم نہیں۔ حضرت صدیق کہتے ہیں کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور سر القرآن، قرآن مقدس کے جو راز ہے، اللہ کا راز ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہے، سر القرآن اوائل الصور، یہ صورتوں کے جو اوائل ہیں یہ اللہ کا راز ہے، اور اللہ کے اس راز کا پر کوئی مطلع نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اس الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی مراد الہی، حقیقی معنی وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور۔ تو جہاں پر اتنی بات اب لمبی ہو رہی ہے، جہاں میں اس بات کو اس پر دلائل انشاءاللہ میں سورہ آل عمران میں
جب محکمات اور متشابہات کی بات آئے گی وہاں پر میں دلائل لکھواؤں گا کہ اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو ان کے معنی کا پتہ نہیں ہے. باقی جو مفسرین لکھتے ہیں تو وہ معنی ظنیات ہیں، اپنے تعبیرات اور اتحادات ہیں، کوئی معنی بھی مراد الہی نہیں اور کوئی معنی بھی قطعی نہیں. اور احتیاط اس میں ہے کہ ایسے صدری نقطے بیان کرنے کی بجائے جو اصل مسئلہ ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے، جہاں پر اپنے علمی روب جمانے کی ضرورت نہیں. کئی مولوی عام میں علمی روب جماتے ہیں، جی الف لام کا معنی تو میں بتاؤں الف سے کیا مراد ہے، سمجھے بھائی کوئی بہت بڑا فہامہ ہے اور اس سے بھی کوئی افہام ہے یہ بتانے کے لیے شروع کرتا ہے، حالانکہ یہ بڑا اجہل ہے کہ ایسی بات میں پڑھا ہے ام الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون، یہ تو گمراہی میں پڑ چکا ہے، افہام اور عالم اور اجہل اور جعل مرکب، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ یہ نکات پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بعض مفسرین نے جو کہے ہیں وہ ان کا اپنا ایک اندازہ ہے، اپنی ایک تعبیر ہے، وہ قطعا نہیں کہتے کہ یہ مراد الہی ہے. الف لام میم، یہاں پر سوال ہے جب معنی معلوم نہیں غیر مقلدین کی کتاب ہے مفتاح الجنہ، اللہ کے لیے مکان جہاں ثابت کیا ہے، اور اس میں شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب کے کا تقریر موجود ہے، کا تقریر موجود ہے. مولانا محمد طیب صاحب بھی زندہ ہیں اور یہ رکا لکھنے والا بھی زندہ ہے اور اس کو اردو بتاتا ہے بھی پشتو والا. وہاں مولانا طیب صاحب سے پوچھ لیں تقریروں کا آپ کو پتہ ہی نہیں تقریر ہوتی کیسے. میرا خیال ہے مولانا طیب صاحب دامت قیوزوں وہ موجود ہیں، یہ رقم بجائے مجھے لکھنے کے ان سے اگر فون پہ رابطہ کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اچھا جی، کئی ہوتے ہیں شرارتی سے ہیں فقط ضائع کرنے کی. تو اب بات سنو، تقریروں کی کیا بات ہے؟ تقریریں تو آپ پہ پہلی کتابیں دیکھیں، تقریر والا کون سا پڑھتا ہے کتاب کے اندر ہے کیا؟ تقریر والے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہاں تو ویسے اگر کوئی کہے تقریر کے الفاظ بھی دیکھنے چاہیے کہ وہاں تقریر میں لکھا کیا ہے. وہ جو لکھتا ہے صرف اعتراض کر دینا یہ تو آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے. تقریر کے بتاؤ کا لفظ جیسے میں نے کتاب پڑھی نہیں، بندہ ٹھیک ہے بس کتاب اچھی ہو. جی میں نے بعض مقامات دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے بعض مقامات اس نے بعض کی تقریر کی ہے، تصدیق کی ہے. تقریر جن دستخطوں کی ہمارے نزدیک تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں، سوا تھوڑے سے تعارف، اس مصنف کا تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. ہاں بھائی چلو، الف لام میم جب ان کا معنی معلوم نہیں تو ان کو ذکر کیوں کیا؟ الف لام میم ذکر کیوں کیا؟ تو اس سے پہلے ایک تمہید سمجھو. احکام دو قسم پر ہیں، احکام دو قسم پر ہیں. بعض احکام ایسے ہیں کہ جن احکام پر عمل کرنا معقول ہے، عقل میں سمجھ آتا ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتے. احکام بھی دو قسم پر ہیں. مثلا نماز پڑھنا، اس کی افادیت ہمیں پتہ ہے، نماز کی فائدہ ہمیں معلوم ہے، اور زکوٰۃ کا فائدہ بھی ہمیں علت معلوم ہے. زکوٰۃ جب دیتے ہیں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے اور معیشت میں توازن رہتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اسی طرح اور جو صدقہ خیرات ہے اس کے بھی ہمیں فوائد معلوم ہیں. روزہ ہے، روزہ کے فوائد بھی ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک نے خود بھی بتائے ہیں کہ لعلکم تتقون، وہاں پر اصول تقوی ہے، قہر نفس ہے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں. تو نماز کی حکمت ہمیں معلوم ہے،
روزے کی حکمت ہمیں معلوم ہے، اور اسی طرح صدقے کی حکمت ہمیں معلوم ہے، لیکن حج کے بعد احکام دیکھ لیں کہ وہاں صفا اور مروہ پر دوڑے جا رہے ہیں، صفا اور مروہ پر دوڑ ہے۔ حضرت ہاجرہ تو دوڑی تھی، بچہ پیاس سے مرتا تھا پانی تلاش کرنے کے لیے، اور یہ بوڑھے جوان کیوں اب دوڑ رہے ہیں؟ اب ان کے کوئی بچے پیاس سے مر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ تو صفا اور مروہ پر دوڑی تھی، کیوں دوڑی تھی؟ پانی تلاش کر رہی تھی بچے کے لیے۔ لیکن یہ جو آج کا حاجی دوڑتا ہے بچوں سمیت، یہ تو پیاسا نہیں مرتا۔ اب یہ ایسا حکم ہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، کہ ہمیں بس حکم ہے کہ دوڑے جاؤ، صفا پر بھی مروہ پر بھی 7 چکر پورے کرو، بس یہ ہم نے کرنا ہے۔ اب کیوں کرو جی، کیوں کرو جی، ہمیں نہیں پتا کیوں کرو جی، بس یہ ہے کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کرو، اور اصل عجز اور عبودیت اور خدمت اور غلامی ہوتی تب ہے کہ حکم مانا جائے بغیر حکمت معلوم کیے، بغیر حکمت معلوم کیے۔ میں کہوں کسی کو آپ بزرگوں میں سے کہ جہاں آپ نے آج سارا دن بیٹھنا ہے، آپ کے ذہن میں فوراً آ کے کیوں جہاں تو آپ کو پتا ہے نا، کسی اور جگہ پہ میں کہوں جہاں روڈ ہے، روڈ پہ سارا دن آپ نے جہاں پر بیٹھنا ہے اور ایک ٹانگ پہ بیٹھنا ہے، کیوں جی؟ میں کہتا ہوں کیوں جو نہ پوچھو، آپ نے بیٹھنا ہے، نہیں بتاؤ تو بیٹھوں گا، نہیں تو نہیں۔ یہ پھر خدمت تو نہ ہوئی نا، یہ غلامی تو تب ہے جی تم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، کیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو احکام جو ہیں کچھ سمجھ ہمیں نہیں آتے۔ اچھا حجر اسود ہے، اب حجر اسود کو بوسے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ کالا پتھر ہے اور ادھر چٹے پتھر ہیں، ان کو کوئی نہیں بوسے دیتا۔ وہاں حجر اسود رکھا ہے، حجر اسود کو حاجی استلام کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ ہاں اتنے بڑے پہاڑ ہیں، صاف صاف پتھر ہیں، قیمتی جواہر ہیں، ان کو بوسے دینا کوئی عبادت نہیں، حجر اسود کو بوسے دینا عبادت ہے۔ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، حجر اسود ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہم نے پھر بھی مان لیا۔ اور بھی بہت سارے ایسے احکام ہیں۔ رمل ہے، اس وقت تو صحابہ تھوڑے چلے تھے سینہ تان کر، رمل میں طواف کے جو پہلے چکر ہے، کہ ذرا مشرکوں نے تانا دیا کہ یہ مدینہ میں جا کر انہیں آب و ہوا راس نہیں آئی، کمزور ہو گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا طواف کرو نا، مشرک دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا آ کر کے چلو، صحیح سینہ تان کے چلو۔ مشرک کہا مارو یہ تو بڑے تکڑے ہیں، ہم تو سن رہے تھے کہ سارے بیمار ہو گئے ہیں، کھانا شانا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام صحیح آ کر کے چلے، وہاں تو مشرک دیکھ رہے تھے۔ اب حاجی کیوں رمل کرتے ہیں؟ وہاں پر تو آپ کے موبائل رہتے، کوئی مشرک نہیں، یہ ہمیں کوئی حکمت معلوم نہیں۔ تو احکام کتنے قسم پہ ہیں؟ تو بعض احکام وہ ہیں جن کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں، سمجھیں، بعض وہ ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ تو جن کی حکمتیں پتہ نہیں ان پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے، جن کی حکمتیں پتہ ہے ان پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ بندہ بن کے رہے، بندہ بندہ بن کے رہے، اور بندگی اس میں ہے کہ ہمیں وجہ معلوم ہو تب بھی عمل کرنا ہوگا، وجہ معلوم نہ ہو تب بھی عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح ایک مالک مکان بنوانا چاہتا ہے، اس نے ٹھیکیدار اور مستری بلوائے، ان کو کہہ دیا ٹھیکیداروں اور مستریوں کو کہ یہ میں کوٹھی بنانا چاہتا ہوں۔ اب وہ مزدور لگاتا ہے، مزدور سیمنٹ والے، بجری والے، ریت والے۔ اب بجری اور سیمنٹ والے مزدور سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ نا کہ اس کمرے کو کرے گا کیا، اس کمرے کرے گا کیا، اس کمرے کو کرے گا کیا، اس گیلری میں کون بیٹھے گا، پہلے یہ بتاؤ۔ ہم بجلی تب لائیں گے اور سیمنٹ تب لائیں گے، ریت تب لائیں گے، پہلے ہمیں یہ بتانا کہ اس کمرے میں کیا کرے گا، اس کمرے میں کیا ہوگا، اس کمرے میں کیا ہوگا۔ تو ایسا مزدور بے وقوف ہوتا ہے،
تجھے کیا ہے اس کی کوٹھی، وہ جس کو بٹھائے جس کو اٹھائے، جو چیز رکھے جو نہ رکھے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ تیرا کام تو اپنی بجری لا، سیمنٹ لا، ریت لا، تو اپنی مزدوری لے اور کام کر، تجھے کیا پڑی کہ کوٹھی میں کیا ہوگا اور کوٹھی میں کیا نہیں ہوگا۔ تو ہم بھائی سیدھے سادے مزدور ہیں، ہماری مزدوری لگی ہے، جہاں صحیح کرنی ہے، جہاں آ کر یہ کرنا ہے، جہاں یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ فلاں فلاں فلاں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ ہمیں کیا پڑی یہ کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے۔ تو اصل ابدیت کا مقام ہی یہ ہے، حکمت معلوم ہو تب بھی، حکمت معلوم نہ ہو تب بھی عمل کیے جائے۔ تو احکام دو قسم کے ہیں، اسی بندگی کے اظہار کے لیے۔ جس طرح احکام دو قسم کے ہیں، اسی طرح آیات الہیہ بھی دو قسم پر ہیں۔ جیسے احکام پر دو قسم، آیات الہیہ پر بھی دو قسم کی ہیں۔ بعض ایسے وہ ہیں جو سمجھ آتی ہیں، بعض متشابہات ہیں جو سمجھ نہیں آتے۔ تو جہاں پر امتحان ہوگا علماء کا اور بزرگوں کا، امتحان بندگی، اللہ نے روک دیا کہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ عالم کی خواہش ہوتی ہے یہ چیز بھی مجھے ملے، یہ بھی پتہ چل جائے، یہ بھی پتہ چل جائے۔ اللہ نے پہلا دروازہ ہی رکھا، تو اتنا مولوی ہے تجھے قرآن اس سورہ بقرہ کا پہلا حرف بھی نہیں آتا، اتنا بڑا مولوی ہے، جہاں رک جا، الف بھی تجھے پتہ نہیں، کہتے ہیں اس کو الف بھی پتہ نہیں، الف بھی پتہ نہیں، لام بھی پتہ نہیں، میم بھی پتہ نہیں، الف لام میم، تجھے تو الف کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، الف سے کیا ہے، لام سے کیا ہے، میم سے کیا ہے۔ تو اس لیے ذرا سنبھل کے چلنا، یہ کیا ہے، امتحان ہے، امتحان علماء ایک۔ دوسری وجہ تحدی بلغا، سوال ذہن میں ہے نا، معنی معلوم نہیں تو ذکر کیوں کیا، تحدی بلغا، تحدی بلغا، امتحان العلماء، تحدی بلغا۔ تحدی بلغا کا مطلب کہ اہل عرب کے جو فصیح اور بلیغ لوگ تھے ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا، اللہ نے فرمایا کہ تم بڑے بڑے فصیح ہو، بڑے بڑے بلیغ ہو، فصاحت بلاغت کا عروج ہے اور تم فصاحت بلاغت کے شاہ سوار ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت ذہانت سے یہ کتاب تصنیف کر ڈالی ہے، یہ کتاب میں یا الف ہے یا میم ہے یا لام ہے یا اور جتنے حروف آ رہے ہیں، یہ حروف تحدی ہے، یہی ہے اس کتاب میں، اور یہ حروف تم بھی جانتے ہو جو حروف قرآن میں موجود ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصنیف کر لی، تم بھی ہمت کرو، یہ حروف تمہارے پاس موجود ہے، فاتو بسورۃ، تم بھی تو کوئی صورت بنا کے دکھاؤ، لے آؤ۔ یہ کیا ہے، تحدی بلغا، یہ دوسری وجہ۔ ہاں بھائی، اور تیسرا، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صورتوں کے کوڈ ہیں۔ کوڈ سمجھتے ہیں نا؟ کوڈ کیا ہے؟ NTS، یہ مخفف ہے کس سے؟ نوجوانان توحید و سنت، NTS۔ اسی طرح اور JUI، ویسے اس کا یہاں تفسیر میں ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور چلو بہرحال جو بھی ہے، TTS، یہ کیا ہے؟ کوڈ ہے، کوڈ مخفف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ الف لام میم بھی اور یہ حروف مقطعات بھی ایسے کوڈ ہیں، ہر زبان کے کوڈ ہوتے ہیں، یہ صورتوں کے کیا ہے؟ کوڈ ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، الف لام میم کی معنی ہمیں معلوم ہے نا، مراد ہمیں معلوم ہے، حروف مقطعات
اب جہاں بھی آئیں گے میں جہاں نہیں بولوں گا. اب یہ بات ہو گئی حروف مقطعات کی. اب آگے ہم اتنا کہیں گے الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذلک. اب دیکھو جی ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی یہاں سے لے کر کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یہاں تک تمہید ہوگی. دعویٰ تک کیا ہوگی؟ تمہید. اور تمہید میں 3 جماعتوں کا ذکر آنے والا ہے. 3 جماعتوں کا ذکر اس کی بات میں کرتا ہوں. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے 3 جماعتیں بنی ہیں. ذالک الکتاب سے اس مسئلے اور اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کتاب کی وجہ سے 3 جماعتیں بن گئی. ربط ذہن میں رہے. اہدنا جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فی اور اس کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر ہے. تو مسئلہ ہے جو چیز مانگی تھی وہ مل گئی. اب اس چیز کو قبول کرنے کے بارے میں کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3. قبول عدم قبول کے بارے میں 3 جماعتیں بن گئی. یہ ہمارا ربط لگ گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم تک. ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ کوئی شک نہیں فیہ اس میں ھدی للمتقین میری ہدایت ہے للمتقین واسطے ڈر والوں کے. للمتقین واسطے ڈر والوں کے. اب ذرا خیال کرو ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کی متعدد ترکیبیں کی گئی. کئی ترکیبیں کی گئی. ایک ترکیب یہ ہے ذالک الکتاب مبتدا ہے لا ریب فی پہلی خبر ہے ھدی للمتقین دوسری خبر ہے. یہ بھی ترکیب کی گئی. اور ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین ہمارے حضرت نے جو پسند کی ترکیب میں وہ کر رہا ہوں. ایسے جہاں پر دیکھو گے تفسیروں میں کئی ترکیبیں کی ہوئی ہیں. یہاں پر ذالک الکتاب مبتدا ھدی للمتقین خبر اور لا ریب فی جملہ معترضہ. لا ریب فی جملہ معترضہ. ترکیب کیا ہوگی؟ ذالک الکتاب یہ مبتدا ھدی للمتقین یہ اس کی خبر. ھدا حاضی کے معنی میں ہے فاعل کے معنی میں مصدر ہے. یہ اس کی خبر ھدی للمتقین معنی کیا ہو؟ اور لا ریب فی درمیان میں جملہ معترضہ معنی کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب یہ کتاب ھدی للمتقین میری ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے. لا ریب فی کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں. معنی یوں کیا ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے اور ہمیں یہی معنی پسند ہے. بہترین معنی ہے. باقی تراکیب کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہی راجے ہے. اب دیکھو ذالک الکتاب ذالک یہاں پر سوال ہے اعتراض اور سوال ہے کہ ذالک الکتاب سوال کی 2 طرزیں ہیں. ایک طرز جو آپ کو پہلے معلوم ہے ذالک کہ ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے ہے جبکہ کتاب یہ موجود ہے. یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ ھذا. 2 لفظ ہیں ایک ہے ھذا اور ایک ہے ذالک. ہماری بولی میں بھی ہے. آپ کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں ایک لفظ بولتے ہیں یہ اور ایک بولتے ہیں وہ. ایک کہتے ہیں یہ اور دوسرا بولتے ہیں وہ. یہ جو ہے نا ہماری بولی میں یہ اشارہ قریب کے لیے ہے
اور وہ اشارہ قریب کے لیے، چیز قریب ہو تو کیا کہا جاتا ہے یہ، اور دور ہو تو کہا جاتا ہے وہ۔ جہاں کتاب قریب ہے یا دور ہے؟ قریب ہے، یہاں کیا کہنا چاہیے؟ یہ عربی والے یہ کو کہتے ہیں ہاذا اور وہ کو کہتے ہیں ذالے کا۔ اچھا یہ فرق جہاں ہاذا کی جگہ ذالے کا کیوں آیا؟ سوال کیا، مقام تھا ہاذا کا اور آ گیا ذالے کا، اس کے بڑے جواب دیے گئے۔ بڑے بزرگوں نے جہاں پر اپنا ذوق کا اظہار کیا، تو بہرحال ایک جواب اس کا یہ ہے، اس سے پہلے ایک تمہید سمجھنی ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ بودھ کی دو قسمیں ہیں، بلکہ تین قسمیں ہیں۔ بودھ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بودھ مکانی، نمبر دو بودھ زمانی، نمبر تین بودھ مانوی۔ بودھ کس کو کہتے ہیں؟ دوری کو۔ بودھ کی کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ تین۔ بودھ مکانی، زمانی اور مانوی۔ بودھ مکانی تو جیسے مکہ ہم سے دور ہے، مکہ ہم سے یہاں سے دور ہے، کرنول بھی ہم سے تو دور ہے، تو یہ کیا ہے؟ بودھ مکانی۔ بودھ زمانی جیسے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے درمیان بودھ زمانی ہے، وہ ہم سے پہلے گزر گئے اور درمیان میں بہت سارا زمانہ گزر گیا۔ اس طرح صحابہ کرام ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ بودھ زمانی۔ یہ زمانے کا فاصلہ ہے، زمانے کا بودھ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بودھ مانوی اور رتبی، جس کو کہتے ہیں بودھ رتبی اور بودھ مانوی۔ وہ کیسے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ یہ ایک جگہ پہ تھے، مسجد نبوی کے اندر دونوں بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سیکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے، پڑھانے والے، لیکن بیٹھے مکان ایک ہے، زمان ایک ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک اونچے ہیں۔ وہ اونچے کس میں ہیں؟ مرتبے میں، اور اتنے اونچے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں درجے حضرت ابو ہریرہ سے اونچے ہیں۔ بودھ کو کیا کہتے ہیں؟ بودھ رتبی۔ بودھ کیا کہتے ہیں؟ بودھ رتبی۔ آپ اپنی بولی میں بھی کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اونچا ہے، فلاں آدمی بڑا اونچا ہے۔ یہ جو مولوی ہیں یہ ناراض نہ ہوں، میں باتوں کو اپنی جٹوں والی بولی میں اس لیے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ مولوی یہ نہ کہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری توہین ہے ہمارے سامنے۔ چلو جی، تو بہرحال یہ بات ذہن میں آئی ہے۔ ہم نے مولویوں کو ہم نے اتنا نہیں پڑھانا، ہم نے تو اچھا جی، یہ بودھ رتبی، آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بڑا اونچا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فلاں بڑا اونچا آدمی ہے۔ اونچا آدمی تو قد زیادہ ہے، اس کا شان بڑا، مرتبہ بڑا اونچا ہے، مرتبے کے اعتبار سے کہتے ہیں اونچا آدمی۔ تو بودھ کی کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ تین۔ جہاں سے بودھ مکانی بھی مراد نہیں، بودھ زمانی بھی نہیں، بلکہ مراد کے بودھ رتبی۔ بودھ رتبی ذالے کا اس لیے ذکر کیا، اشارہ کیا ہے کہ یہ بہت اونچی کتاب ہے، یہ بہت اونچی کتاب ہے، شان اور رتبے میں یہ سب سے اونچی کتاب ہے، اس لیے ذالے کا ذکر کیا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ایک بات مجھ سے رہ بھی گئی، وہ کرنی بھی تھی۔ یہ جو سورت ہے سورت البقرہ، یہ آپ جب مدینہ میں ہجرت کی تو ابتدائی سورت یہ ہے، سورت البقرہ ابتدائی سورت ہے، اور مدینہ میں یہودیوں کا ٹبر تھا، مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخاطب تھے وہ عامی لوگ تھے، ان پڑھ تھے، اور مدینہ میں آپ کا جن لوگوں کو خطاب تھا وہ مولوی تھے، پڑھے لکھے مولوی تھے اور اچھے خاصے مولوی تھے۔ تو بہرحال وہاں پر ان کے پاس تورات تھی،
تو ذالے کا کہا گیا، کیا مطلب کہ یہ وہ کتاب ہے او یہودیو جس کا وہ کتاب آ گئی، وہ جو تمہاری تورات میں جس کا وعدہ ہے، ذالک الکتاب، تمہاری تورات میں جس کتاب کا وعدہ ہے، موعود کتاب ذالکا، وہ تورات میں موعود جو ہے وہ یہ ہے ذالک الکتاب، یہ جواب دیا۔ بات تیسرا توجیہ یہ کی کہ یہ جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، تو ذالکا کا اشارہ الصراط المستقیم کی طرف ہے۔ یہ ہمارے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ ہے کہ الصراط المستقیم کی طرف ذالکا کا اشارہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ذالکا یعنی ذالکا الصراط المستقیم، اشارہ اس کی طرف، وہ جو تم مانگیے صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ کتاب ہے، صراط مستقیم یہ کتاب ہے۔ بھائی ذالکا کا مشار علیہ کیا بتا رہا ہوں؟ الصراط المستقیم مانا کیا ہے؟ ذالکا وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو مشار علیہ الصراط، صراط المستقیم بناؤ، یہ حضرت نے بنایا۔ اور قرآن پاک میں صراط المستقیم پر بھی قرآن کا اطلاق ہے، اور قرآن پہ صراط مستقیم کا ہے، جیسے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحِیَ اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ یہ تو بہرحال ابھی تک میں نے مصداق نہیں بتایا صراط مستقیم کے، وہ دور کے بعد وہ بتا دوں گا ابتداءً۔ یہاں پر یہ تین توجیہیں ہو گئی۔ چوتھا یہ ہے کہ ذالکا کوئی مسئلہ نہیں، سوال ہے ہی کوئی، ذالکا پر سوال ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ذالکا کو ہاذا کی جگہ پہ بولتے ہیں، ہاذا کو ذالکا کی جگہ پہ بولتے ہیں۔ یہ تو اشارے ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں، بلکہ اگر آپ اپنی بولی میں غور کریں گے، آپ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں۔ آپ اگر اپنے محاورات میں غور کریں گے، کبھی آپ دور کا اشارہ قریب کے لیے بول دیتے ہیں، قریب کا اشارہ دور کے لیے بول دیتے ہیں۔ اگر ضابطہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا تب سوال وارد ہوتا۔ جب یہ ضابطہ دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں اہل عرب کا کہ ہاذا ذالکا یعنی بعید کا اشارہ قریب کے لیے یا قریب کا بعید کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، جب یہ ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے بلکہ ضابطہ اس کے خلاف ہے، ذالکا ہاذا کی جگہ ہاذا ذالکا کی جگہ بولا جاتا ہے، تو یہ سوال بالکل طرح سے ہے ہی نہیں۔ سوال ایک اور ہے، سوال یہ ہے، جواب یہی پھر دوں گے اس پر بھی۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک کی آیات میں تعارض ہے، جہاں پر فرمایا ذالک الکتاب اور دوسرے مقام پر فرمایا ان ھذا القرآن، فرق ہے کہ نہیں؟ ذالک الکتاب اور وہاں فرمایا ان ھذا القرآن، ایک مقام پہ ہے ذالک الکتاب، دوسرے مقام پہ ھذا القرآن۔ اب آ گیا اختلاف، یہ تعارض ہے بین الآیات۔ اصل سوال ہی یہ ہے۔ اب شابش، اب جواب جو میں نے دیے انہی سے منتخب کرو، کون سا جواب بنتا ہے؟ اصل جواب یہ ہے، ہاذا کی جگہ پہ ذالکا اور ذالکا کی جگہ پہ ہاذا، یہ آتے رہتے ہیں۔ تعارض تب ہوتا کہ اگر یہ ضابطہ ہوتا کہ آ نہ سکتے ہوتے، جب ذالکا ہاذا کے معنی میں ہے، ہاذا ذالکا کے معنی میں آ سکتا ہے، تو انا ھذا القرآن کہا جائے یا ذالک الکتاب کہا جائے، ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، یہ رفع تعارض ہو گیا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ ھذا جہاں کہا تو یہ کتاب مراد ہے، اور ذالکا جہاں کتاب کہا تو موعود فی التوراۃ مراد ہے، موعود فی التوراۃ مراد ہے۔ اور یہ بھی جواب ہو سکتا ہے ھذا کہا تو مراد قرآن ہے، اور ذالکا کہا تو مراد صراط مستقیم، مراد سے مراد مصداق، مصداق قرآن ہے، اور وہاں مصداق الصراط المستقیم ہے۔ یہ مصداق کی وجہ سے فرق آیا،
سمجھ یہ بات؟ ہاں یہ جواب جاری ہو سکتے ہیں. تو اصل سوال ہے تحارث آیات کا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الکتاب خیال کرنا ہے، الکتاب اہل عرب کی عادت ہے جب وہ کسی چیز کا کمال بیان کرنے لگتے ہیں تو جنس ذکر کرتے ہیں، جنس ذکر کرتے ہیں. الکتاب جنس ذکر کی، مطلق ذکر کیا. اور آپ یہ بھی ضابطہ پڑھتے ہیں کہ المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. فرد کامل مراد لیتے ہیں. تو ہماری بولی میں بھی ہے، صرف عرب میں نہیں، ہماری بولی میں بھی ہے. آپ بھی کہتے ہیں جب کسی جوانوں کی بات ہو رہی ہو، پہلوانوں کی، تو جب کشتی ہو رہی ہو، ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلوان تو یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب زنانی ہیں، مطلب ہے کامل پہلوان یہ ہے. اور کبھی آپ کہتے ہیں مرد تو یہ ہے، اس کا یہ نہیں مطلب باقی کوئی اور مخلوق ہے، یعنی کامل مرد یہ ہے. الکامل پھر رجولیت یہ آدمی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، الکتاب یہ ذکر کر کے بتایا لوگوں کتاب تو یہ ہے، باقی تو سب کتابڑیاں ہیں. ذالک الکتاب، الکتاب کو جو ذکر کیا اس سے یہی مضمون بتایا ہے کہ کامل کتاب، کمال کتاب بیان کیا. اور اس کتاب کے مقابلے میں ساری کتابڑیاں ہیں، ساری کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غصہ بہت آتا ہے مولویوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اصل کتاب ہے ہی قرآن، قرآن کے مقابلہ میں سب کتابڑیاں. تو ہماری فضائل اعمال کو بھی کتابڑی کا ہے. حدیث کی کتابوں کو بھی کتابڑی کہہ دی ہے. کتابڑی ہے پراپاگنڈا مہم شیاطین کی. ہم کہتے ہیں مقابلہ کس کا ہے؟ قرآن کا. مقابلہ کس کا ہے؟ قرآن کا. اور قرآن ہے کلام اللہ، صفت اللہ، اللہ کی صفت. مخلوق کے سارے کلام مل جائیں، ہم نے تو کتابڑی کہہ دیا، وہ تو کتابڑی کی کاف بھی نہیں بن سکتے. سمجھ آئیے بات؟ وہ تو کاف بھی نہیں بنتے. ہم نے تو تھوڑا سا احسان کیا تمہارے ساتھ، ہم نے کہہ دیا چلو کتابڑی ہے. قرآن نہیں پڑھا کلو من علیہ فان، آپ پڑھتے ہیں فان، اس میں فاعل کر دی گئے اور اس کا حال والا معنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی جو موجود ہیں یہ کوئی نہیں، اس وقت بھی کوئی نہیں. کیوں کہ ایک طرف ہے واجب الوجود کا وجود اور ایک طرف ہے ممکن الوجود کا وجود. تو ممکن واجب کے مقابلہ میں ہے ہی کوئی نہ، یہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ سائے سے بھی نیچے گیا ہوا ہے. تو قرآن کے مقابلہ میں یہ کتابڑیاں بھی ہم ان پہ احسان کر کے کہتے ہیں کتابڑیاں، ورنہ یہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ ہے ہی بالکل خراب کوئی چیز نہیں. قرآن یہ کامل کتاب ہے اور اس کمال کے مقابلہ میں ہم کسی چیز کو کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں. یہ تو ان کو ہمیں مٹھائی کھلانی چاہیے کہ ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں کتابڑیاں. یہ ہماری مہربانی ہے. بھائی قرآن کے مقابلہ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں. ذالک الکتاب کامل کتاب ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جہاں پر ذالک الکتاب ھدی للمتقین اب سمجھنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. عام مفسرین نے جو معنی کیا وہ آپ کے پاس لکھا ہے من جانب اللہ ہونے میں، اس میں کوئی شک نہیں من جانب اللہ ہونے میں. وہ دوسرے مقام پہ تنزیل من رب العالمین، منزل من اللہ ہونے میں. تفسیر القرآن بالقرآن، تنزیل من رب العالمین خود قرآن نے بتا دیا. اس کو منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ہمارے حضرت نے عجیب معنی کیا، فرماتے ہیں معنی جو ہے کہ ھدی للمتقین،
یہ کتاب ہے، ہدایت ہے در والوں کے لیے، لا ریب فیہ، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے جملہ متضاد بنایا، یہ کتاب نری ہدایت ہے اور اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ معنی ہے۔ ہاں بھائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ جہاں پر بھی لوگوں نے اشکال کیا، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، تو شک کرنے والے کوئی نہیں ہے، بہت ہے۔ ایک آپ مانے یا نہ مانے، قرآن آگے خود کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب مما، تو قرآن کو ریب ثابت کر رہا ہے، تو سوال اب یہ بنے گا کہ یہ تعارض ہے، یہاں پر بنا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابھی آگے آتا ہے ان کنتم فی ریب، وہاں ریب کو ثابت کیا، وہاں ریب کو ثابت کیا۔ جس نے مختصر المعانی پڑھی ہے اور اسے آتی ہے تو ہے وہاں پر بھی ریب کی نفی، ان کنتم فی، اللہ بہتر جانتا ہے بارہ نفی اس بات میں۔ تو چلو بزرگوں نے لکھا، ہم بھی اس کو لیتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی، سوال ہے کہ بہت سارے شک کرنے والے ہیں، بلکہ اکثریت شک والی اب بھی ہے، پہلے بھی تھی۔ جب قرآن کہتا ہے بالکل شک ہے ہی نہیں، جن سے ریب کی نفی کر دی، لا ریب فی، بالکل شک کی نہیں، تو شک تو موجود ہے، یہ سوال ہے۔ اس کے بزرگوں نے کئی جواب دیے، مفسرین نے، لا ریب فی، تو لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، میرے نزدیک جہاں پر بھی سوال کوئی نہیں ہے، سوال بنایا گیا، سوال ہے کوئی نہ، جواب تو لمبے آپ کو میں بتاؤں گا صحیح، لیکن سوال ہے ہی کوئی نہ، سوال ہو تو جواب ہو۔ سوال اس لیے نہیں کہ قرآن نفی کر رہا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب سے ریب کی نفی کی جا رہی ہے، اور جو شک ہے وہ مخاطبین میں ہے، کتاب میں نہیں ہے، شک اس میں ہے مخاطبین میں، مرتابین میں، جو شکی مزاج ہے تو شک ان میں ہے۔ اللہ نے کتاب سے ریب کی نفی کی ہے، نہ کہ مخاطبین سے ریب کی نفی کی ہے۔ جب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سے ریب کی نفی ہو رہی ہے کہ کتاب میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، تو اب یہ کہنا جی لوگوں کو شک ہے تو تعارض ہوگا، سوال ہوا، بھائی لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، لوگوں کو شک پڑھتے رہے یا پت پڑھتے رہے، قرآن جو نفی کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب محلے ریب نہیں، کتاب میں شک نہیں۔ اب محلے والوں کو شک پڑتا رہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محلے والوں کو شک نہیں، یا مکے والوں کو شک نہیں، یا ترنول والوں کو شک نہیں، یا اسلام آباد والوں کو شک نہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا کہ کتاب محلے ریب نہیں۔ سوال بنتا ہے نہیں، سوال ہے ہی کوئی، اب جواب دوں یا جب سوال نہیں تو اب جواب دینا ہوگا یا نہیں؟ اچھا، بہرحال لوگوں نے بنایا سوال، جس کے پھر کئی جواب بھی دیے ہیں۔ ہاں بھائی، میرا خیال ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ذالک الکتاب لا ریب، ہاں قرآن نے نفی کی ہے کہ یہ کتاب محل ریب نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں نفی کی کہ اس میں کسی نے شک کیا بھی نہیں، مرتابین کی بات ہی نہیں کی۔ اور ایک بات یہ سمجھو کہ کسی بات میں شک کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں، کسی چیز کا محل ریب ہونا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی اس چیز میں عیب ہو، واقعی اس چیز میں عیب ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ سمجھنے والے کے فہم کا قصور ہو، سمجھنے والے کے یا دیکھنے والے کے فہم میں کوئی ڈیفیکٹ ہو۔
ایک ہے چیز میں خرابی ہو، دوسرا ہے کہ دیکھنے والے کے فہم میں خرابی ہو. تو قرآن نے چیز میں ریب ہونے کی نفی کی، باقی رہ گئے مخاطبین، ان کے فہم میں ریب ہے یا نہیں، قرآن نے اس کی بات ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے ثابت بھی کیا ہے، وہ مسئلہ جدا ہے. اس کی حصی مثال سمجھ لو کہ یہ کاغذ ہے، یہ کس رنگ کا ہے؟ سفید. اب تو سفید نظر آ رہا ہے، یہ کاغذ سفید ہے نا. اب ایک آدمی نے سبز اینک لگائی ہوئی ہے، کاغذ تو سفید ہے یا دیوار سفید ہے، اور آدمی نے سبز اینک لگائی ہے. اب وہ اینک لگا کے دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا؟ سبز. اب کیا کہیں گے کہ دیوار سفید سبز ہے یا دیکھنے والے کی نظر کا مسئلہ ہے؟ نظر کا مسئلہ ہے، اس کی اینک اور ہے دیوار. اب کوئی کہے دیوار سبز ہے تو ہم کہتے ہیں وہ دیوار تو سفید ہی ہے، لیکن تجھے سبز نظر آتی ہے کیونکہ تیری اینک سبز ہے. ہم کہتے ہیں قرآن لا ریب ہے. باقی اگر کسی کو عیب نظر آتا ہے یا شک پڑتا ہے تو اس کی اینک کفر کی لگی ہوئی ہے، اینک شرک کی لگی ہوئی ہے، اسے اپنا گند نظر آتا ہے، اپنا رنگ نظر آتا ہے. ورنہ قرآن تو بالکل بے داغ کتاب ہے اور بالکل صاف کتاب ہے. اگر کسی نے اینک غلط لگا لی تو وہ اس کی مرضی ہے. تو اب دیوار سفید ہے، دیوار سبز نہیں ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے دیوار سفید ہے، دوسرا کہ نہیں جی نہیں سبز ہے. تو اب یہ جھگڑا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیوار تو سفید ہے، تیری اینک سبز ہے. اسی طرح قرآن لا ریب ہے اور مرتابین کا ذہن ٹیڑھا ہے، مرتابین کا ذہن ٹیڑھا ہے. اب سمجھ آ گئی یہ؟ اب تو میرا خیال سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور ہمارے حضرت نے جو معنی کیا اس پر تو سوال ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہاں پر دو باتیں سمجھو. ہدی للمتقین ایک نیچے لکھی ہے، یہ جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بین السطور لکھا ہے، یہ جواب ہے للمتقین کا. ہاں بولو بولو بزرگوں، یہ جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. ایک دوسرا ہدن بے معنی ہادی، ہدن بے معنی ہادی، لیکن ہدا مصدر ذکر کی بطور مبالغہ کے. جیسے کہا جاتا ہے زید عادل، کیا مطلب؟ زید اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے کہ خود عدل بن گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بطور مبالغہ کا، بطور مبالغہ کے. تو جہاں پر قرآن نے بھی کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب اتنی ہدایت دینے والی ہے، اتنی ہدایت دینے والی ہے، اتنی ہدایت دینے والی ہے کہ یہ خود نری ہدایت ہے. یہ نری ہدایت، یہ مصدر ذکر کی، لیکن یہ مصدر مبنی للفاعل ہے. ہادی للمتقین، واسطے ڈر والوں کے. یہاں پر بھی اشکال شروع ہو گئے، سوال شروع ہوئے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وہ تو پہلے متقی ہیں، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کا کمال تو تب ہوتا کہ فاسق فاجر کافر کے لیے ہدایت بنتا، جبکہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہے. تو متقی تو پہلے متقی ہے، پہلے پرہیزگار ہے، پہلے متقی. آپ کے ہاں تو خیر متقی کا مفہوم بھی اور ہے نا، یہاں لوگوں نے صحیح جھگڑا لگایا متقی کے مفہوم کو بھی. متقی کا لفظ عربی کا ہے، عربی سے آئے فارسی میں پرہیزگار. پرہیزگار صاحب سو رہے ہیں ماشاءاللہ. پرہیزگار
اور پرہیزگار سے آیا پنجابی اور اردو میں، انہوں نے صحیح گت بنائی۔ متقی کون ہو؟ اس کے پاس 2 گز کی تسبیح ہو، پورا 2 گز، اور لمبا کرتا پہنا ہوا ہو، کرتا آئے ٹخنوں تک اور شلوار جائے گھٹنوں تک۔ متقی وہ ہے، کرتا آ رہا ہے ٹخنوں تک اور شلوار جا رہی ہے گھٹنوں تک، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور ایک چادر اس کندھے پہ ہے، ایک اس پہ، اور ایک جہاں اس طرح آ رہی ہے۔ ایک بزرگ شلوار پکڑے ہوئے ہے ساتھ جو خادم ہے، دوسرا قمیض، تیسرا چادر اٹھائے ہوئے ہے، ایک ساتھ وہ نسوار والا تھکدان اٹھائے ہوئے ہے، اور ایک خوشبو والا وہ ڈبا اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ مقتدی نہیں آ رہا، پوری جنج اور شادی آ رہی ہے، یہ متقی ہے۔ تسبیحیں کرتا ہو، رات کو ذکر اذکار ہو لاؤڈ اسپیکر پر یا ویسے۔ یہ جو آج کل نئے حرامی نکلے ہیں، یہ پیر سیف الرحمان والے شیاطین، یہ ادھر ترنول میں اکثریت ہے، بڑے بےایمان۔ میرا خیال ہے وہاں ہمارے توحیدیوں نے انہیں بجایا باڑے سے، تو ادھر آ گئے ترنول میں، تو ادھر بہت ہے، بڑے ان کے مراکز ہیں۔ تو یہ مسجد جو بناتے ہیں، مسجد بھی بڑی عجیب ہے، اوپر سے گرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی پھر گیپیاں ہوتی ہیں۔ یہ متقی ہیں، اوپر سے گر رہے ہیں اور گرتے گرتے نیچے آتے ہیں۔ یہ ادھر مرکز بنا رہے ہیں، تو میں اس دن اتر گیا، یہ نیا مرکز میں G15 میں، یہ مرکز بنا رہے ہیں بڑا، تو میں ادھر گیا، بھائی میں نے کہا یہ کیسے گیرلیوں کے چکر ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں نا اوپر سے، تو وہ پھر جہاں سے گرنا شروع کرتے ہیں، انہوں نے گر کر لیٹ لیٹ کے پھر مسجد کے فرش تک آنا ہوتا ہے۔ یہ بھی تقویٰ ہے، لیٹا جا رہا ہے، اور لیٹ بند اذکار۔ ادھر ایک سرائے خربوزہ میں پیر اعظم ہے، شیطان اعظم، تو وہاں پر ان کے بھی مخصوص ذکر ہوتے ہیں، ذکر اذکار، اور یہ بھی متقی ہے۔ تو تقوی کا مفہوم ہی بگاڑ دیا، تسبیح والا، لمبے کرتے والا، اور چھوٹی شلوار والا، داڑھی لمبی ہو، سفید ہو، اور لیٹیں بند ہو، اور ناک سے ذکر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ بازی۔ جو سب سے بڑا دجال ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بڑا متقی، حالانکہ ہوتا وہ بڑا دجال ہے۔ تو بھائی تقوی کا مفہوم، پرہیزگاری کا مفہوم یہ ہے، اصل جو پرہیزگار ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور بڑا تقوی کا رکن اعظم ہے شرک سے رک جائے، اور بدعت سے رک جائے، اور کتمان حق سے رک جائے، تحریف سے رک جائے، ضد سے رک جائے، حسد سے رک جائے، بے ایمانی سے رک جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے سے رک جائے۔ یہ پرہیزگار، پر اس میں پرہیز ہے، یہاں تسبیح کوئی نہیں ہے، اس میں پرہیز ہے، اور یہ بسترے شلوارے نہیں ہیں، پرہیز ہے۔ پرہیز کس کا ہے؟ جس سے ما نہی اللہ عنہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا اس سے رکنا، یہ تقویٰ ہے، اس سے رک جانا یہ تقویٰ۔ بہرحال سوال قائم ہے، بزرگوں کا سوال قائم ہے کہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے ہے، متقی تو پہلے متقی ہے، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پھر جواب دیے، پوری توجہ کرو، ابھی اٹھنا نہیں ہے کسی نے۔ اس کے جواب کے دیے، ایک جواب بیضابی والے نے دیا، صائرین الی التقوی، جنہوں نے بیضابی پڑھی ہے، اور مطلب کیا ہے؟ جو جہاں ما یعول الیہ کے اعتبار سے متقی کہا گیا، ما یعول، بیضابی والے کا جواب دیجیے، ما یعول الیہ کے اعتبار سے، ما یعول الیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز جو بعد میں صفت ملنے والی ہے، پہلے اس کا اطلاق کر دیا گیا۔ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد متقی بننے والے تھے، لیکن تعبیر اس کی پہلے کر دی گئی۔ جیسے طالب علم کو مولوی کہا جاتا ہے، طالب علم ہے مولانا، علماء، حالانکہ وہ طالب علم ہے، مولوی بعد میں بنے گا، لیکن مولوی کہا پہلے گیا۔
یہ بھی تقویٰ بعد میں آئے گا، قرآن سے تعلق کے بعد تقویٰ آئے گا، لیکن کہا پہلے گیا۔ اس کو عربی لوگ کہتے ہیں ما یعولو الیہ، مجاز ہے ما یعولو الیہ کے طور پہ، جہاں تقوی کا حکم پہلے ذکر کیا۔ یہ صاحب دہذابی وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، سائرین الی